آج کا موضوع سخن احیاء فکر دینی ہے۔ ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو یہ خیال آئے کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، کیا یہ ہمارا فریضہ ہے یا ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ دین کے احیاء کی کوشش کریں یا دین کو زندہ کرنے کی کوشش کریں؟ اصل میں تو بات اس کے بارے میں ہونی چاہیے کہ یہ دین کا کام ہے کہ ہمارا احیاء کرے، ہم کیسے دین کو زندہ کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مومنین، خدا اور رسول جس کام کی تمہیں دعوت دیتے ہیں یعنی دین کی، وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین خود ایسی چیز ہے جو زندگی عطا کرتا ہے، اور جن کو زندگی ملتی ہے وہ ہم انسان ہیں۔ ایسی صورت میں احیاء فکر دینی کے کیا معنی ہے؟ یہ دونوں ہی باتیں درست ہیں۔ دین کو زندہ رکھنا ہمارا فرض ہے اور دین بھی ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس چیز پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہو، ہم اس کی حفاظت بھی کریں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پانی ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، مگر ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ پانی کو صاف اور ہر قسم کی آلودگی سے پاک رکھیں۔ پانی کے بارے میں یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن پانی کی اپنی بھی خاصیت ہے جو خدا تعالیٰ نے اس کے لیے قرار دی ہے۔ ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے کہ دین تمہیں زندگی عطا کرتا ہے، اسی طرح صراحتاً یا اشارتاً ہمیں جا بجا یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم دین کو زندہ کریں اور زندہ رکھیں۔ اس فرض سے غافل نہ ہوں کہ دین کو زندہ رکھنا ہے اور اسے کبھی مرنے نہیں دینا۔ جہاں بھی ہم احیاء دین کہتے ہیں، اس سے دراصل مراد احیاء فکر دینی ہوتی ہے، جس کا مطلب خود اپنی سوچ اور طرز فکر کو زندہ کرنا ہے۔ دین زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ دین مرنے والی چیز نہیں۔ جس چیز کے مرنے کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ دین کے متعلق لوگوں کے افکار و خیالات ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے اس مشہور خطبے میں، جو غالباً آپ کا آخری خطبہ تھا، اپنے مخلص رفقا کی توصیف کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے دین کو زندہ رکھا۔ نوف بقالی نے بیان کیا ہے کہ علی اس پتھر پر کھڑے ہوئے تھے کہ جو جادہ بن حبیرہ نے لا کر رکھا تھا۔ وَعَلَيْهِ مِدْرَعَةٌ مِّن صَوْفٍ، وہ اس وقت پشمینے کا چوغا پہنے ہوئے تھے۔ ان کی تلوار کی حمائل کھجور کے ریشے کی تھی، ان کے نالین بھی اسی کے تھے۔ آپ اس پتھر پر کھڑے ہوئے اور اس سے خطبے کے لیے منبر کا کام لیا، اور ایسا عجب اور شاندار خطبہ دیا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آخر میں آپ نے اپنے دوستوں کو یاد کر کے فرمایا، اَيْنَ إِخْوَانِ الَّذِينَ رَكِبُوا الطَّرِيقَ وَمَادَوْا عَلَى الْحَقِّ، میرے وہ بھائی کہاں ہیں جو راہ حق میں ہم رکاب تھے، انہوں نے جادہ حق پر قدم رکھا اور حق پر دنیا سے اٹھ گئے۔ این عمار، این ابن طیحان، این ذو الشہادتین، عمار ابن یاسر کہاں ہیں؟ ابو الہیثم الطیحان کہاں ہیں؟ خزیمہ بن ثابت ذو الشہادتین کہاں ہیں؟ یہ فرما کر آپ کی حالت متغیر ہو گئی اور آپ رونے لگے۔ پھر فرمایا، اوہے علی اخوان الذین قرأوا القرآن فاحکموہ، میرے وہ بھائی جنہوں نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا۔ وتدبروا الفرد فاقاموہ، جنہوں نے اپنے دینی فرائض پر غور کیا اور ان کو ادا کیا۔ وَأَحْيَوُا السُّنَّةَ وَأَمَاتُوا الْبِدْعَةَ، جنہوں نے سنت نبوی کو زندہ کیا اور بدعت کو نابود کیا۔ امام نے عمار ابن طیحان، ذو الشہادتین اور ان جیسے حضرات کو سنت کے زندہ کنندگان کہا، یعنی محی دین۔ دین قرآن و سنت ہی تو ہے، کیونکہ یہی دین کے ماخذ ہیں۔ نہج البلاغہ میں حضرت حجت ابن الحسن عجل اللہ تعالی فرجہ کے وجود مقدس کے بارے میں کچھ کلمات ہیں۔ ان میں سے اس وقت مجھے یہ جملہ یاد آ رہا ہے، وَيُحْيِي مَيْتَ الْكِتَابِ وَسُنَّتِ، وہ زندہ کریں گے کتاب و سنت کو جو بے جان ہو چکی ہوں گی۔ امام رضا علیہ السلام نے ایک شیعہ سے فرمایا، احیو امرنا، ہمارے امر یعنی امر ولایت کو زندہ کرو۔ اس نے عرض کیا،
ہم اس کو کس طریقے سے زندہ کر سکتے ہیں؟ حضرت نے حکم دیا کہ میرے کلام کے حقائق اور اس کے محاسن اور ہماری سیرت لوگوں سے بیان کرو اور ان کی تشریح کرو، یہی ہمارے امر کو زندہ کرنا ہے۔